بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، اکنامک سروے ہوا، اس کے بعد کل بجٹ پیش ہوا اور آج ایک پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے. زبردست. تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو ایک پروگرام کے اندر کور کرنے کی اور ایک فلیور دینے کی کوشش جو ہے وہ کرنی ہے اپنے دیکھنے والوں کو. صحیح ہے. اصل میں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اصل میں بتائیں کہ بجٹ میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ناظرین کو یہ بھی بتائیں. چلے اکنامک سروے تو جو بھی ہو گیا، آپ ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں جناب. اچھا، میرا خیال ہے کہ مجھے اگر آپ پہلے یہ بات کرنے کی اجازت دیں کہ جو آج صحافیوں نے بائیکاٹ کیا ہے وہاں اچھا پہ، اچھا، اپنی بات آپ نے ضرور کرنی ہے، کریں. میں اگر آپ بجٹ سے شروع کرنا چاہتے ہیں مجھے اس پہ، لیکن وہ نہیں آپ کانٹیکسٹ بائیکاٹ سے شروع کر لینا، کوئی بات. بائیکاٹ کا اصل میں ایشو یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے، فائنانس منسٹر اپنی اسپیچ مکمل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو ایف بی آر ہے وہ صحافیوں کو بلا کر ایک ٹیکنیکل بریفنگ دی جاتی ہے. اوکے، اس ٹیکنیکل بریفنگ امیڈیٹلی آفٹر دی اسپیچ، یعنی کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد. جی، تاکہ چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ فائنینس بل جو ہے، مثلا اس دفعہ کا فائنینس بل 355 پیجز کا ہے اور 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں اس کو تیار کرنے میں. تو آپ اگر وہ فائنینس بل جو کہ بیسیکلی لیگل ڈرافٹنگ ہے اس کے اندر، اس پہ اگر آپ کسی کو دے دیں اور اسے یہ کہیں کہ 3 گھنٹوں میں اس پہ تم سٹوری ڈیولپ کر کے دو، تو وہ سٹوری تو ٹھیک وہ طرح سے بیسیکلی ڈیولپ آپ نہیں کہہ ہو رہے ہیں کہ جو سکتی. ٹیکنیکلٹی سمجھانے کے لیے ایک سیشن ہوتا تھا، جی وہ اس دفعہ نہیں ہوا ہے. جی بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں ہوا یہ کہ ہم روٹین میں سارا دن انتظار کرتے رہے کہ ایف بی آر کی طرف سے انویٹیشن آئے گی، وہ نہیں آئی. تو اس کے بعد ہم 3-4 رپورٹرز ایف بی آر چلے گئے. زبردست. ڈیلیبریٹلی وہاں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا. صحیح. تو ہم ایف بی آر میں یہ کنوے کر کے آئے تھے کہ ہم یہ جو آپ کی ٹریڈیشن ہے اور جو بریچ آپ کر رہے ہیں، اس پہ جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے. تو آج جب یہ سارا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس شروع ہوئی، تلاوت کلام پاک کے بعد جب فائنانس منسٹر نے اپنی بات کرنی شروع کی، تو جرنلسٹ ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے ہی وہاں پہ بات کی کہ آپ نے یہ ٹریڈیشن اپنائی ہوئی ہے کہ آپ یہ کام پچھلے 20 سالوں سے کر رہے ہیں، آپ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں، تو یہ کون سی چیز تھی جس کو چھپانے کے لیے آپ نے یہ کام کیا؟ صحیح. اور مجھے کوئی جواز سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے کیوں کیا یہ کون سی چیز پھر انہوں نے بتائی چھپانے کے لیے کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی جب میں یہ بات اپنی مکمل کی تو شہباز رانا صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے، ہم آپ کی اس کا بائیکاٹ کریں گے. بائیکاٹ کر کے ہم سارے باہر آ گئے. فائنانس سیکٹری کی میں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں تعریف ڈیزرو کرتے ہیں، ذرا جلدی بھی اس کو کر وہ جلدی سے آئے باہر. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، ہم نہیں گئے. جو بھی الٹیمیٹلی جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ وہاں پہ کوئی 20-25-30 منٹ کے بعد پہنچے. عطا اللہ تعالی. انہوں نے کہا جی کہ میں خود جا کے بات کرتا ہوں. چیئرمین ایف بی آر کو وہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آئندہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا، ہر سال آپ کو ایک ٹیکنیکل بریفنگ دی جائے گی. اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے اس کی وجہ نہیں انہوں نے بتائی اس دفعہ کیوں نہیں دی، جلدی میں ہوں گے بیچارے، بزی ہوں گے. بیسیکلی فائنانس منسٹر صاحب کے اور ان کی ٹیم کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہے وہ بلٹل ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا ایشو نہیں تھا. وہ بیسیکلی انہیں بھی یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فائنانس بل جو اتنا بڑا ہے اس میں وہ ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہیں اور وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوتی، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے واپس آ کے اپنی خبریں بنانی ہوتی ہیں. میڈیا کا دیکھیں ویسے بھی جو انفارمیشن ہے، اور خاص طور پہ ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، اس طرح کی بجٹ والی انفارمیشن، میرا خیال ہے پورے سے زیادہ کا حق بنتا ہے کہ انہیں ہر چیز پہنچائی جائے، ہر چیز سمجھائی جائے، جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انہیں بتایا جائے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بڑے اچھے ملک ہیں نا، مثلا میں یو کے کی مثال دیتا ہوں، وہ کم از کم اس دن اگر بجٹ شام کو پیش ہونا ہے تو جو بجٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں ان کو ایک جگہ پہ بلا لیا جاتا ہے، انہیں ٹیکنیکل بریفنگز دی جاتی ہے صبح کے ٹائم،
تاکہ جب بجٹ جیسے ہی پیش ہو وہ شام کو جائیں اور اپنی ایزیلی سٹوریز بنائیں. مجھے یہ بھی یاد ہے بلکہ یہاں پہ آئی ڈونٹ نو اب یہ ٹریڈیشن فالو ہوتی ہے کہ نہیں. میں اسلام آباد آ گیا ہوں. جب ہم لاہور تھے مہتاب صاحب آپ کو بھی یاد ہو شاید یہاں پہ کہ لاہور سے اور پورے پاکستان سے اسپیشل صحافیوں کو پی آئی ڈی لاتی تھی انفارمیشن منسٹری. وہ تو غلط تھا, اچھا ہوا بند ہو گیا. خیر کیوں بند ہو گیا ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے. آپ تو ایک بیچ میں ایک نئی آپ شروع کر دیتے ہیں. اصل میں آپ جو چند ایک صحافی ہیں نا ماشاءاللہ پاکستان کے جو معتبر نام ہیں اکنامک جرنلزم کے, شہباز رانا صاحب آپ جیسے لوگ, ثناء اللہ صاحب, وہ مجھے لگتا ہے کچھ آپ کے جو تلخ سوالات ہیں ان سے بھی وہ تنگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت, کوئی ٹائم نکالو کہ ان سے جان. اچھا اس بجٹ میں ایک چیز جو ہے نا, جو آج بھی میں نے دیکھا پوسٹ بجٹ میں ایسی کچھ میں ایک ایسی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. بجٹ پہ آ جائیں جلدی سے, ہم چھوڑیں اس کا یہ جو ہو گئی بجٹ پہ ہم ساری باتیں کریں گے. ایک بات مجھے ضرور کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے سیلری کے سلیب کی جو ریڈکشن ہے اس کے بارے میں بات کی تھی, لیکن اس میں کل ایک باریک کام کیا ہے اور اس میں کابینہ کی انوالومنٹ ہے. کابینہ سے مراد ہے پوری فیڈرل کیبنٹ کی کابینہ. ہوا یہ کہ پروپوزل جو ایف بی آر کی طرف سے تھی وہ یہ تھی کہ جو پہلی سلیب ہے جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک کی انکم کمانے والے لوگ ہیں, اور اس میں پبلک سیکٹر کے لوگ کم ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ زیادہ ہیں, کچھ 70% سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ پروپوزل یہ گئی تھی کہ وہ جو 5% ریٹ ہے اس کو 1% کر دیا جائے. ٹھیک ہے, میرا اعلان بھی یہی ہوا ہے نا. نہیں یہ نہیں ہوا نا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا باریک واردات کیا ہوئی ہے. باریک واردات سن لیں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہوا یہ کہ وہاں پہ کیبنٹ میں یہ پروپوزل لے کے گئے تھے کہ جو سیلری ہے سرکاری ملازمین کی وہ 6% بڑھائیں گے اور جو پینشن ہے وہ 7% بڑھائیں گے. اس پہ کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس کو جو سیلری ہے اس کو 10% کر دیں. تو یہ 4% کا جو انکریز ہوا اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو پہلی سلیب ہے جس کا ریٹ 1% تھا, 1% کے بجائے اس کا ریٹ 2.5%. سلیب کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں نا. اس سلیب کے لیے جو 50,000 روپے سے زیادہ 1 لاکھ روپے کے درمیان مہینے کی تنخواہ لینے والے لوگ ہیں, یعنی کہ 6 سے 12 لاکھ سالانہ والی سلیب کی بات کر رہے ہیں نا. ان پہ 1% ٹیکس تھا تو کیبنٹ نے یہ کہا کہ آپ یہ 2.5% کر دیں اور ادھر سے تنخواہیں جو ہیں 10% کر دیں, وہ ان سے نچوڑ کے آپ تو ادھر دیں. اچھا یہ جو 2.5% ہے اس کے نتیجے میں 8 سے 9 ارب روپے کا اسٹیمیٹ ہے. اچھا آج میں نے یہ سوال فائنانس منسٹر سے کیا بھی, تو انہوں نے تو پہلے یہ 1% پہلے وہ کم کر رہے تھے, پہلے 5% ہے ابھی اس کو کم کر کے 1% کر رہے تھے نا. تو انہوں نے کہا 1 نہ کریں 2.5 کر دیں اور تنخواہوں کو 6 سے 10% 6 سے 10% کا. وہ سرکاری ملازمین کی طرف یہ ذہن میں رہے. صحیح. اور پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین وہ جو ہمارا آپ کا بھی ٹیکس جائے گا, جو بھی جائے گا کسی کا جو پرائیویٹ ملازمین. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس پہ فائنانس منسٹر کا جو جواب ہے وہ بتانا ضروری ہے. ہاں جلدی سے بتائیں. انہوں نے کہا کہ یہ ورک ان پروگریس ہے. اس کی وجہ میں وہ بھی وجہ بتا دیتا ہوں جو انہوں نے نہیں بتائی. وہ وجہ یہ ہے کہ کیبنٹ میں ڈیسیژن ہو گیا. اب یہ سرکاری بابوز ڈیسیژن اس ٹائم مانتے ہیں جب اس کے منٹس آ جاتے ہیں, کاغذ ہوگا, ابھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, وہ منٹس جب آ جائیں گے پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ ٹالنے کا ایک طریقہ. لیکن اس پہ مجھے ایک اور بات کرنے دیں. اس پہ صرف یہ نہیں ہے نا, جب آپ ایک سلیب کو چینج کریں گے نا تو باقی سلیب کے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری ایک اور بات ہے, باقی سلیبس کے اوپر اثرات کیسے آئیں گے جلدی سے بتائیں نا ناظرین کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ 6,000 تھا پہلے, اگر 1% کریں گے نا تو سال کا 6,000 روپے بنتا ہے, اور اگر آپ 2.5% کر دیں گے 15,000 بن جائے گا. تو جب 15,000 بنے گا پہلی سلیب پہ تو اگلی سلیب پہ جا کے وہ کہیں گے 15,000 پلس. وہ تو خیر کوشچن ہے بنا نا, ابھی دیکھیں وہ جب ایکسپلینیشن آئے گی چینج ہوگی, کیا ہوگی یا نہیں ہوگی یا اتنی ہی رہے گی, یہ دیکھنا ہے آگے جا کے. یہ ورکنگ ساری چینج کرنی پڑے گی. آپ کے خیال میں چینج ہو جائے گی اور ٹیکس سلیب واپس پرانے والے شاید چلے جائیں, آپ کو فیئر ہے یا بڑھ جائیں گے, جو اعلان ہے اس سے بڑھ جائیں گے. جو تھوڑا سا کیلکولیٹر کے اندر تھوڑی سی انکریز آئے گی اور جتنی ڈیکریز یا ریلیف لوگوں کو ملنے والی تھی اتنی شاید نہ مل سکے. اچھا دوسری بات پینشن پہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جو بندہ 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی پینشن لیتا ہے اس پہ 5% ٹیکس لگایا ہے. ٹھیک ہے. ابھی چند لمحے پہلے جب میں یہ پروگرام شروع کرنے والا تھا
تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی جو لیجسلیشن کی لینگویج ہے اور جو ڈرافٹنگ ہے وہ اتنی بری ہوئی ہے، مبہم ہے، یہ بری ہے کہ اس کے نتیجے میں اس ڈرافٹنگ کو سامنے رکھ کے میں آپ کو میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا، میں تو اکانومی کا ایک یا ٹیکس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ادنا طالب علم. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خطرہ یہ ہے کہ یہ تمام قسم کی جو پینشنز ہے ان کے اوپر ٹیکس لگ یہ سکتا ہے. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. دیکھیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ جو آپ بات کی آپ نے کابینہ کی کہ جناب یہ کس طریقے سے ناظرین مہتاب صاحب یہ بتا رہے ہیں، اور یہ بڑی اہم آپ نے سٹوری آج کی بھی ہے. پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ایک سلیب کم کرنے کی بجائے آپ نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے سرکاری ملازمین کی طرح ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن سرکار اپنے خرچے سے نہیں، جو ایون پرائیویٹ سیکٹر 70% جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ٹیکس اکٹھے کر کے آپ ادھر کا کور ادھر کر رہے ہیں کہ ان کی سیلری جو ہے 7 سے 10% کر دو. تو یہ دیکھیں کابینہ تھی، اس نے اپنا کابینہ پن دکھایا ہے. اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے. ایک نمبر پہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ تھا، وہ جب 6% پہ ایگریمنٹ کے بعد وہاں پہ گئے اور 10% کر دیا تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ غریب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو نچوڑو اور دوسری طرف جو ہے وہ تو بھائی یہی میرا تو یہی پھر وہی یہ سارا کابینہ پن جو آپ نے دکھایا ہے یہ سارا غریب عوام کو ہی دکھانا تھا یار. ایک اور بات بھی ہے، اسپیکر کی، چیئرمین سینٹ کی، جی ڈپٹی اسپیکر جسٹیفائی کیا ہے، انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں 2016 کے بعد نہیں بڑھی. چل کوئی بات. اچھا یہ کارنامہ وہ تو پچھلی بھوکے دفعہ مار بھی گئے تھے نا، وہ تو بھوکے مار گئے تھے نا. یہ کارنامہ پچھلی دفعہ بھی مسلم لیگ نون نے دیے کارنامہ سر انجام دیا تھا، وہ تو بھوکے مار گئے تھے نا. 2016 میں نہیں بڑھی تھی. اچھا ایک اور بات، ہاں جی، سولر پینل پہ چیئرمین ایف بی آر صاحب ڈینائی کرتے رہے، میں آخر تک کرتے رہے کہ نہیں ہونا. مجھے میں آپ کو بتاتا رہا، آپ کی منسٹری آف پاور بھی کرتی رہی کہ جناب نہیں ہو، سولر پہ نہیں لگا رہے ہم ٹیکس، نہیں لگا رہے ٹیکس. کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں یہ گرین پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، گرین انرجی کا جو انیشیٹو ہے، اس کو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں. آپ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ لوگ مہنگی بجلی آپ سے خریدنے پہ مجبور رہیں اور سولر نہ لگائیں. سولر کو ڈسکریج کرنے کی پالیسی. بلکہ یہ کیسا ملک ہے ایک طرف، اور دوسری طرف آپ کانٹراڈکٹلی پورے پنجاب میں آپ پروجیکٹس لا رہے ہیں اربوں روپے کے چیزوں کو سولر پہ کنورٹ کرنے کے سرکاری کھاتے میں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی پالیسیاں یہ نہیں ہیں. پالیسیاں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں سے ہم نے خون نچوڑنا ہے، ٹیکس نچوڑنا ہے، پیسہ نچوڑنا ہے، وہ لوگ کہیں آسان نہ ہو جائیں نا، ان سے پھر ہم کیسے نچوڑیں گے؟ تو یہ اصل میں غریبوں سے پیسے نچوڑنے کے صرف اور صرف طریقے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ایک اور بات جو بڑی سولر کو آپ کیوں مہنگا کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار متبادل انرجی پہ جاؤ؟ ایک اور بڑی سگنیفیکنٹ بات جو آپ کو اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنی انتہائی ضروری ہے، فائنانس منسٹر نے اور سیکٹری فائنانس نے بڑا کلیئرلی آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران یہ بتایا ہے کہ اگر جو انفورسمنٹ کے میئرز ہیں اور خاص کر جو کچھ ٹرانزیکشنز کے اوپر جو بین کرنے والی پروپوزل ہے کہ جس میں آپ نئی گاڑی نہیں لے سکتے، ایک خاص 7 کروڑ پیسے وہ سم بلاک ہو جائے گی، یہ ہو جائے 1 کروڑ پیسے زائد کی 1.5 کروڑ پیسے تک کے لگ بھگ کی آپ جائیداد پراپرٹی نہیں خرید سکتے، آپ جو سیکیورٹیز کے اندر انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتے، بینک کو آپریٹ نہیں کر سکتے اپنی اکاؤنٹ کو. اگر اس طرح کی لیجسلیشن پارلیمنٹ نے اپروو نہیں کی تو آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت 400 سے 500 ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے. میں نے تو سنا 500 سے 600 ارب کہیں پہ، 400 سے 500 ارب روپے کی بات، یعنی کہ اور اگر یہ لیجسلیشن نہ ہوئی تو اور ٹیکس لگیں گے، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا. یعنی اس کا مطلب ہے منی بجٹ آئے گا. جلدی سے یہ بتائیں، جو آپ کے ناظرین کا ایک محبوب وہ پوچھتے ہیں سوالات، یہ پوچھتے ہیں ریئل اسٹیٹ اور اس کو پھر بینیفٹ ملا ہے اب کہ کیا ہوگا؟ 2 بینیفٹ ملے ہیں جناب. ایک بینیفٹ تو یہ ملا ہے کہ جو ایف ای ڈی تھا، ایکسائز ڈیوٹی ابالش ہو گئی، ون ٹائم ابالش ہوئی نا، جو بالکل فرسٹ ٹائم ہوئی بالکل. اور دوسری بات جو بڑی سگنیفیکنٹ ہے، میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ سیلر اور پرچیزر کے اندر جو ہے وہ ایک ڈفرینس کریٹ کریں گے، تو اس کے اوپر وہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک جگہ پہ یعنی اس کا ٹیکس کم کیا ہے اور دوسرے کا ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا. یعنی کس کا بڑھایا بھائی؟ بیسیکلی جو خریدنے والا ہے
اس کا جو ہے وہ ٹیکس کم کر دیا ہے, جو بیچنے والا ہے اس کا بڑھا دیا ہے. جس نے منافع کمایا ہے بالفرض ان کے بقول تو مہنگا ہی بیچا ہے نا, حالانکہ نقصان میں بیچ رہا ہو, چاہے مجبوراً بیچ رہا ہو. بالکل. تو اس کا ایک کا جو ہے وہ جو تھا اس کا کم وہ کر دیا گیپ ادھر سے کچھ اور دوسرے کا جمع 1.5% تفریق بڑھا انہوں نے دیا. کر لیا تھوڑی سی, اور ساتھ میں وہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑا مطالبہ تھا آپ کے دوست احسن ملک کا اور دوسروں کا, کہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے NOC کی شرط میں رہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں, آن لائن اور شاپنگ پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا دیے. اچھا ٹیکسیشن کی مد میں کافی انہوں نے کیا, 18% لگا دیا ہے ٹیکس, دیکھیں 18% سولر پہ لگا دیا ہے, اور پینشن پہ لگا دیا ہے, اور سیلریز کا جو آپ کہہ رہے ہیں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملا, جو میجارٹی طبقہ ہے دیکھیں پاکستان میں, وہ اس کی وہ سلیب ہوگی جس کی آپ نے بات کی ہے 6 سے 12 لاکھ والی, یعنی 50,000 سے 1 لاکھ تک, 1 لاکھ روپے تک مہینے تھا, ایک مہینے تک. ان کو بھی آپ نے زد میں پھر لے لیا ایک, اس میں تو پھر کابینہ پر نہ آ گیا. تو یہ سارا کچھ دیکھیں, یہ ساتھ ساتھ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہو رہا ہے. آخری بات اوور آل بجٹ کو آپ پھر کیا, کچھ لوگ جو اس کو متوازن بجٹ کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے خیال میں اس کو سم اپ کریں بجٹ کو. میں اس کو آسٹیرٹی کا بجٹ, چونکہ فسکل ڈیفیسٹ جو مالیاتی خسارہ ہے وہ 3.9% آف GDP پہ لانا ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 15 سال کا جب سے NFC ہوا ہے جناب اس سے لے کے آج تک دیکھیں تو کوئی بھی مالیاتی خسارہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ 6% سے کم کبھی بھی نہیں رہا. اب صوبے اگر 1% سرپلس جنریٹ کریں بھی یا 1.5%, تو مجھے تو اس کے نمبرز جو ہیں ان کے اوپر شکوک و شبہات ہیں. اور یہ جو ہے بالکل ٹپیکلی IMF کی مرضی کے نمبرز ہیں. ان کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو اے ریئلٹی اور ایکشن مجھے مشکل لگ رہا ہے. لیکن کوشش کر لیں گے. پچھلے سال بھی دیکھیں, ابھی جس طرح ٹیکسیشن کے ٹارگٹ پہ بات ہوئی کہ 1400 ارب کے اب ٹیکس کر دیے نا, 14,000 سوری 14,131. لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایگزمپشن لے لی تھی نا. ہو سکتا ہے وہ اسی خوش خیالی میں ہوں کہ آگے بھی جا کے ہم کہہ دیں گے یار آگے بھی ہمیں ایگزمپشن دے دو, ہم نہیں اکٹھا کر سکتے, اکانومی برڈن نہیں کر رہی, کہیں اور سے گیپ پورا کر لیں گے. کئی اسکیمیں دیکھیں آپ جیسے جو آپ کے مہربان دوست ہیں وہاں پہ راشد لنگڑیال کابل افسر ہیں, وہ کئی اسکیمیں سوچتے ہی ہوں گے نا آخر بیٹھ کے. اس سال کا ٹارگٹ مزید کم ہوگا. اب آخری چیز میں اس پہ بات کر لیں اینڈ کرنے سے پہلے, جو ہم نے سب سے اہم بات نہیں کی کہ اخراجات کی مد میں کہا گیا کہ ہم کم کریں, لیکن اخراجات تو میرے خیال ہے کتنے % بڑھے ہیں جناب, اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھے ہیں. آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی سینٹ کے, وہ سیکریٹریٹ کے, پارلیمان کے, قومی اسمبلی کے 6 ارب سے 17 ارب ہو گئے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کے بڑھے ہیں, ان کی ثوابدیدی جو دینے کے ہیں لوگوں کو وہ بڑھے ہیں جناب, ان کے گارڈننگ, ان کے کچن, پتہ نہیں کس کے بڑھے ہیں. تو یہ اخراجات کہاں پہ کم ہو رہے ہیں یار, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. اصل میں دیکھیں جی, جو رننگ آف دا گورنمنٹ ہے اس میں سیکٹری فائنانس امداد اللہ بوسال بڑے کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اخراجات کو کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے. نہیں کم نہ کرتے آپ, اتنے ہی رہنے دیتے نا, بڑھاتے تو نہ. سنیں مسئلہ یہ ہے, ایک تو امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز ہیں نا, جو آپ کی سیلریز, پینشن, کیا ان کو ریکرنگ کیا کہتے ہیں, کرنٹ بجٹ کا ایسا ہوتا ہے ERE انہیں کہتے ہیں, امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز. ایک نان ERE بھی ہوتا ہے, یہ وہ اس کے علاوہ بھی بس آفس ہے, گاڑی ہے, رینوویشن ہے, وہ سمجھا کرے نا, گیمیں تو اسی میں ہوتی ہیں. ہاں گیمیں, بالکل آپ سمجھدار ہو گئے ہیں ویسے. آپ کے ساتھ رہ رہا کہ سر, تو سر اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ انفلیشن کا بھی تو آپ ایلیمنٹ ڈالیں اس کے اندر. انفلیشن کا ایلیمنٹ ان کے لیے ضروری ہے. دوسری بات ایک بڑی کلیئر ہے, للے تو للے کم نہیں ہونے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, باقی یہ جو پارلیمنٹیرینز کے لیے 50 ارب رکھے تھے 70 ارب کر دیے. نہیں تو یہ سارے غریب ہیں پارلیمنٹیرینز یار, ان سے بڑا غریب کون ہے؟ ہاں ان سے بڑا غریب ہے ہی کوئی نہیں. غریب ملک کے نمائندے تو غریب ہی ہوں گے نا یار. بالکل یہ تھا. تو یہ یعنی کہ سم اپ یہی میں یہی سمجھا ہوں کہ IMF کے مطابق انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ بھائی جو تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو اپنے لیے بھی اور ادھر سے باقی پیسے پورے کرو, کہاں سے کرنے ہیں, تو وہ انہوں نے طریقے دریافت کر لی ہیں. وہ کارکر کے وہ اصل میں IMF کے ساتھ وہ کھیلتے رہیں گے سال پورا, اور عوام اسی طرح نچڑتی رہے گی یار, وہ ایسے ہی رہے گا. اسی لیے آج جب سوال ہوا چیئرمین FBR سے کہ یہ بتائیں کہ کتنے % ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, اس سوال کو وہ گول کر گئے. گے. اور ایک موقع پہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ
महताब जो है वो मज़ामती तहरीक का नायब सदर है। अच्छा, मज़ामी सदर कौन है? शहबाज राणा। शहबाज राणा। अच्छा, ये मुझे बता, सनाउल्लाह जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सनाउल्लाह साहब ने भी एक सवाल किया था, जाते जाते बता दें, वो फ़ौज के अलाउंस के बारे में कि ये क्या है, वो क्या है, थोड़ा सा बताएं ना यार। एक रिलीफ अलाउंस है ना, वो कोई है, मुझे पूरी तरह से पता नहीं पता करके बताएं ना यार। ये तो लोग पाक फ़ौज के लोग हैं बेचारे, वो अच्छा, लेकिन सरहदों पे बैठे हुए हैं, आप उनके अलाउंस की बात नहीं करते वो यार। 30% अलाउंस है ना उनके अच्छा, लिए। उनके लिए। और वो अच्छा, बजट उनके दिफाई बजट में से है या दिफाई बजट में से। अच्छा। दूसरी बात ये है कि डिस्पैरिटी अलाउंस है ग्रेड 1 से 16 तक 30% बेसिक पे होगा ना वो तो। वो बेसिक वो जो आपके नुमाइंदे आए थे यहाँ पे, जी, उन्होंने मेरा ख्याल है अच्छा उसको रहमान बाजवा साहब। रहमान अच्छा, बाजवा दूसरी साहब बात एक और भी जाता है सुनिए, ये। पहले 40% था, उसको 70% पे ले गए हैं। तो अभी डिस्पैरिटी जो है वो कहते हैं जी हमने जिस हद तक कम कर सकते थे वो कम करने की कोशिश हाँ, की बार है। मुख्तरन यही है यार, इधर से कुछ लो उधर से कुछ निकालो, और देखें पैसे इतने ही है ना। और उन्होंने बड़ी अच्छी आखिर में बात की कि ये सारा कुछ तो हम कर्ज से ही कर रहे हैं ना जी आखिर। तो जाहिर है यार, कर्ज से आप कितने अहम काम कर रहे हैं और कितने कर सकते थे। 13 लाख रुपए आपने तनख्वाह कर दी कौमी असम्बली और स्पीकर की, और ये कर्ज से कर रहे हैं ना आप। कोई बात नहीं यार, कर ले। वो मुझे गालिब का शेर याद आ गया कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हाँ, वाह 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 वाह। ये फाका मस्ती किस दिन रंग लाएगी आई डोंट नो। वो इसमें फाका मस्ती पे मुझे इतराज़ है, बाकी क्या तो मस्ती कर सकते हैं। रंग लाएगी हमारी मस्ती, एक दिन फाके को निकाल दें, फाका गरीबों के लिए है। ठीक है, पाकिस्तान की लीड्स के लिए क्या है? हैं उनके लिए तो फाका तो नहीं है ना, उनके लिए तो जनाब शाका शाका मौजें ही मौजें हैं। इसके साथ मेरे ख्याल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, कोशिश की है कि एक पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो लोगों के सामने लेकर आएं। लेकिन इस बजट में 10 से लेके 17 के दरमियान लेजिस्लेटिव चेंजेस और पावर्स जो हैं वो FBI ने तफवीज़ की हैं, जिनमें जो इनके ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट करने का इख्तियार भी शामिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस हैं। पढ़ लो। और ये भी मैंने सुना है, अभी चल रहा था यार सोशल मीडिया पे, ये कल बताइएगा अगले प्रोग्राम में कभी, कि वो सुना है रिटायर्ड आर्मी अफसरान भी भर्ती होंगे अब FBI में। ये जरा चेक कीजिएगा। वो कस्टम्स के वहाँ पे जो है ना वो है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, उसमें पब्लिक रिलेशनिंग का एक ऑफिस भी कायम करने की बात है। माशाल्लाह, FBI में पहले नहीं, इसके लिए कस्टम साइड के लिए होना चाहिए यार, होना चाहिए। प्रेस से भी कोई काम होने चाहिए। मैं बिल्कुल साहब यूँ को मुझे समझ नहीं आई क्या करना है। और मीडिया से भी कोई काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, पता नहीं, मुझे नहीं समझ नहीं आई ना। तो सिस्टम किवें चलाना है तुसी फिर? पता नहीं, मुझे नहीं ऐसे चलेगा ना, खुलेगा ऑफिस तो सिस्टम चलेगा इंशाल्लाह। चले, इसी के साथ इजाज़त दीजिए जी। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।